اس لیے یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور اگر ہونا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو وہم ہے کہ دنیا کی لذات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کی لذت اختیار کرنا ایک قربانی ہے، اس سے بڑا سودا ہی اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے ان دونوں لذتوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس طرح بار بار ہمیں سناتے ہیں کہ میں کس لفظ سے منادی کروں، وہ کیا علاج کروں کانوں کا کہ تمہارے ان کانوں میں یہ بات پڑ جائے، وہ سمجھ سکے کہ اللہ کی محبت کی لذت سے بڑھ کر اور کوئی لذت دنیا میں نہیں ہے۔ بس کون ہے جو آپ کو قربانیوں کی طرف بلا رہا ہے؟ میں تو آپ کو ان حقائق کی طرف بلا رہا ہوں جن کے نتیجے میں آپ کے دل ہر دوسری چیز کو از خود قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی اعلیٰ کی خاطر ہوتی ہے، اور قربانی تب ہوتی ہے اگر اعلیٰ کی محبت بڑی ہوئی ہو، ورنہ وہ قربانی کو حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ زبردستی کی قربانی تو دلوں کو میلا کر دیتی ہے، مگر بے اختیار قربانی ہے، جس سے زیادہ پیار ہے اس کی خاطر ادنا کو آپ قربان کر دیں گے۔ اور بسا اوقات عام طور پر کسی سے پیار ہو، پیار قائم رہتا ہے اور بالا پیار بھی قائم رہتا ہے، لیکن جب ادنا پیار بالا سے ٹکراتا ہے تو آپ کے دل میں اس ادنا پیار کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مائیں جانتی ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ بچوں سے ان کو پیار ہے، اور اکثر صورتوں میں وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، یہ پیار ہر دوسرے پیار پر غالب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے بچوں سے بھی پیار ہے، گھر میں آتے ہیں، ہمسایوں سے بھی پیار ہے، ان کی نیکی کی وجہ سے یا اپنی نیکی کی وجہ سے، دوستوں سہیلیوں سے پیار ہے، مگر مجال ہے کوئی آپ کے بچے کو میلی آنکھ سے دیکھے اور پھر بھی اس کا پیار باقی رہ جائے؟ اچانک وہ پیار شدید نفرت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کون سا بالا پیار ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے پیار کو سب سے زیادہ فوقیت دو، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ دوسرے پیار دل سے مٹا دو۔ کبھی کوئی ایسی ماں دیکھیے جو بچے کے پیار کی وجہ سے نہ خاوند سے پیار کرے، نہ بھائیوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ ہمسایوں سے، نہ اپنے تعلق والوں سے، کہ مجھے بچوں سے پیار ہے اور کسی سے ہو نہیں سکتا۔ بچوں سے پیار ہے تو غالب پیار ہے، دوسروں سے بھی پیار ہے، اپنے اپنے مرتبے اور مقام کا پیار ہے۔ جب ادنا پیار غالب سے ٹکرائے گا تو پارا پارا ہو جائے گا۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے رب کی محبت کو پہچان سکتے ہیں، اور یہی وہ پہچان ہے جو خدا نے قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھولی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دولتیں، اپنے اموال، سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت نہ ہو، اس کو ایمان کی حلاوت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ بڑھ کر ہے یہ مطلب تو نہیں کہ یہ محبتیں مٹ جاتی ہیں، بلکہ جب خدا کی محبت ان دوسری محبتوں کے ساتھ ایک ہم آہنگی اختیار کر جاتی ہے، تو پھر یہ دوسری عام محبتیں پہلے سے بڑھ کر دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم جنس سے محبت کی، یعنی انسان کی انسان سے محبت کی جو ایک طبی تمنا دل میں رکھی گئی ہے، اس کے گلے پر چھری نہیں پھیرنی پڑتی، یہ وہم دل سے نکال دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خدا سے کس نے محبت کرنی تھی یا کون کر سکتا ہے؟ لیکن آپ سے بڑھ کر اپنی ازواج مطہرات کو جو پیار دینے والا میں نے تو کبھی کوئی نہیں سنا۔ ایسی شفقت، ایسی رحمت، اپنی اولاد سے ایسا پیار، اپنی فوت شدہ بیوی سے ایسا پیار کہ اس کے ذکر پر آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ ایک خاتون کو آتے دیکھا جن کی شکل حضرت خدیجہ سے ملتی تھی، بے اختیار محبت سے کھڑے ہو گئے، ہیں خدیجہ، یعنی خدیجہ کی یاد کیسی صورت میں میرے سامنے آئی ہے؟ تو کیا آپ کو خدا سے محبت نہیں تھی؟ سب محبت کرنے والوں سے بڑھ کر آپ کو خدا سے محبت تھی، مگر اس محبت نے پھر
आपके दिल को वापस लौटाया है अपने रंग देकर। इसलिए कि खुदा भी तो बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए कि खुदा भी तो हमें यही तालीम देता है कि अक़रबा का ख्याल रखो, जो अजीज़ हैं उनसे प्यार करो, अपने बच्चों का हक़ अदा करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न व एहसान का सलूक करो, उन पर अपनी रहमत के पर झुका दो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? तो इस मज़मून को गलत न समझें। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो किसी ने मुझसे फ़ोन पर सवाल किया कि आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दी है, अब हर दूसरी मोहब्बत मिटानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मिटानी नहीं पड़ेगी, खुदा की मोहब्बत के ताबे करनी होगी। अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी, एक खातून थी जिन्होंने सवाल किया, अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी तो ये मोहब्बत मिटेगी नहीं, पहले से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर उसकी मखलूक से कोई मोहब्बत नहीं करता। फिर तुम अल्लाह की आंख से बनी नौ इंसान से मोहब्बत करोगी, उस मोहब्बत में एक तक़द्दुस पैदा हो जाएगा, उसमें एक अज़मत पैदा हो जाएगी, उसमें एक हमेशगी दाखिल हो जाएगी जो फिर मिट नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा वफ़ादार नबी हुआ करते हैं, उनसे बढ़कर वफ़ा का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। और वो वफ़ा वो अपने रब से सीखते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं कि जो वफ़ा हमने तुझ में देखी है, कभी के बनी नौ इंसान में ऐसी वफ़ा दिखाई नहीं दी। और फिर आप फरमाते हैं मैं सोता हूँ तो मुझे वो देख रहा होता है, जाग रहा होता है मेरे लिए। हर वो शख्स जो उससे प्यार करता है उसका वो हमेशा के लिए निगरान बन जाता है। अगर माओं का बस होता तो वो सारी सारी रात जाग कर अपने बच्चों का ध्यान रखती कि हर सांस ठीक आ भी रहा है कि नहीं, मगर बेख्तियारी है, इंसान में ताकत ही नहीं है कि सही वफा कर सके। मोहब्बत के दावे तो हैं मगर मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकता, उसकी बेख्तियारी की हालत है। अल्लाह तो कर सकता है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मज़मून बयान फरमाया उसमें बहुत ही अजीम बात, मैं अब चूँकि वक्त थोड़ा था इसलिए मैंने सोचा कि एक एक शेर का हवाला देकर नहीं मैं बात करूँगा, अगर वो शुरू कर दी तो हो सकता है एक दो शेरों में ही सारा वक्त ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं चंद चीदा बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे अजीम बात यह है कि अल्लाह हर एक के लिए अवेलेबल है। यानी दुनिया में तो कभी आपने ये नज़ारा नहीं देखा कि कोई बदसूरत, करीहुल मंजर, बद अखलाक किसी बहुत ही खूबसूरत से मोहब्बत करे और तकाजा ये करे कि तुम भी मुझसे प्यार करो। कभी दुनिया में देखा है किसी ने? कभी ऐसा मुमकिन है? मगर अल्लाह ऐसा करता है। और सिर्फ वही है जो तुम्हारे अंदरूनी नकाइस को भी देख रहा है, बैरूनी नकाइस को तो देख ही रहा है, और तुम्हारी अंदरूनी बदसूरतियों से भी वाकिफ़ है और बैरूनी बदसूरतियों से भी वाकिफ़ है। मोहब्बत का हाथ बढ़ाओ, वो 10 गुना लंबा हाथ करके तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। ये इलाही मोहब्बत की शान है जो इंसान को नसीब नहीं है। वो जो महरूमियों के शिकार बैठे हैं उनके लिए इससे बढ़कर निजात का और खुशखबरी का और कोई नुस्खा नहीं कि अपनी मोहब्बतों के रुख फेर दें, खुदा की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, तो फिर देखें कि मोहब्बत का हाथ कैसे कबूल किया जाता है। वो झुकता है क्योंकि हम उठ नहीं सकते, और फिर हमें लेकर रफ्ता रफ्ता उठता है। हर रिफत माने वाला इंसान खुदा की गोद में उठता है। यही वो मजमून है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहाँ भी सुबहान का वही मजमून है, पाक है वो अल्लाह। देखो किस तरह अपने मोहम्मद को अपने प्यार की गोद में लेकर चला है, अपनी तरफ जा रहा है, यानी एक रिफत से बुलंदतर रिफतों की तरफ ले जा रहा है, लेकिन लेके चला है। रास्ते का कोई खतरा ऐसा नहीं जहां खुदा की हिफाजत में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थे। एक एक लम्हा आपकी गोद में आगे बढ़े हैं।
اور یہی وہ مضمون ہے جو ہر انسان اپنے ذاتی تجربے سے محسوس کر سکتا ہے. یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے. اس مضمون کی عظمت اور رفت جیسے نبیوں پر ظاہر ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ ویسے کسی اور پر نہیں ہوتی، اور نبیوں میں بھی سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ پر. لیکن ہر انسان سے خدا کا یہ تعلق ہے اور ہر انسان کے لیے خدا جھک جاتا ہے. اس سے بڑھ کر پیار کے لائق ہو کون سکتا ہے؟ اور لوگ ہیں جو عمریں گلا دیتے ہیں بنی نوع انسان کی محبت میں، اس کی چاہت میں، ان کی محرومیوں کے شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. اور وہ محبت اگر حاصل بھی ہو جائے تو چند دن کی بات ہے. یا وہ محبت کرنے والا مر جائے گا، یا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مر جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا دونوں کے پیارے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے، حادثے کا شکار ہوں، بچے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو محبت آپ کو کیا دے گی؟ دنیا کی محبت تو بے سکونی کے سوا کوئی تحفے لے کر نہیں آتی. اگر تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے، صحتیں بھی اچھی ہیں، مزاج بھی اچھے ہیں، تو ہر روز کی جدائیاں ایک مصیبت ہیں. صبح سے خاوند نکلتا ہے اور بعض دفعہ رات گئے گھر واپس آتا ہے، بیوی بیچاری اکیلی گھر بیٹھی رہتی ہے. بچے ہو جائیں تو شاید کچھ دیر بہر جائے، مگر ہر محبت کے اپنے تقاضے ہیں. ہر انسانی محبت ایسی ہے جو اپنی ذات میں ایک خاص نوعیت رکھتی ہے، دوسری محبت اس کا بدل نہیں ہوا کرتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت تیرا بچہ مر گیا تو کیا، خامند تو زندہ ہے، کیونکہ تم پاگل ہو گئے ہو، بچہ اور ہے، خامند اور ہے. کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے، بیٹا موجود ہو تب بھی بھائی کی تکلیف تو نہیں جا سکتی. مگر خدا تعالیٰ کی محبت کے رنگ عجیب ہیں، وہ ہر محبت پر غالب ہے، ہر قسم کی محبت عطا کرتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے. اس لیے خدا کی محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی محبت ہرگز کم نہیں ہوتی، بلکہ ایسے رنگ میں بڑھتی ہے کہ اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بدصورت شخص جس پر کوئی پیار کی نظر ڈال نہیں سکتا، کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. جہاں بھی جائے لوگ اگر بااخلاق ہیں تو ہلکے طریقے پر نظر سے ایک طرف پھیریں گے، اگر بد اخلاق ہیں تو پیٹھ پھیر کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو اور بھی تکلیف پہنچائیں گے. لیکن دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز تھا. آپ نے جب خدا سے محبت سیکھی تو کیا بن کر ابھرے ہیں، کیا بن کر لوٹے ہیں آسمان سے. مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بدصورتی میں مشہور تھا، نہایت بھونڈا، کہ یہاں تک کہ کوئی انسان ایسا تھا نہیں جو پاس سے گزرتا ہو تو ہنسی چھپانے کے لیے منہ نہ پھیر لیتا ہو. نہایت ہی بھونڈا، بدزیب، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر غریب بھی ایسا کہ روز کی روٹی مزدوری سے کمانی پڑتی تھی، اور پسینے سے بدن شرابور، کپڑے گندے. ایک دفعہ اپنی تنہائی کا غم لیے، اپنی اس کیفیت کا غم لیے اکیلا کھڑا تھا کہ پیچھے سے دو پیار کے ہاتھ آئے اور آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موند کر وہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں. اس نے اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے اس بدن پر جو آ کے چمٹا تھا، اس سے اپنا بدن اس سے رگڑنا شروع کیا، اور بتاتا نہیں تھا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا میں کون ہوں. آپ نے کہا آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، مجھ غریب سے کون پیار کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہے کوئی دنیا میں جو آپ سب بااخلاق ہو، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو. میں اس لیے چپ تھا کہ میرے نصیب جاگ اٹھے. آج خوش قسمت لمحے نصیب آئے ہیں کہ اللہ کا محبوب مجھے ایسے چمٹا ہوا جیسے میں اس کا محبوب ہوں. اور میں چاہتا تھا کہ یہ لمحے لمبے ہو جائیں. میں ہاتھ پھیر رہا تھا، بظاہر یہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ پہچانوں تو صحیح کہ ہے کون. تو دیکھیں کتنی سچی بات ہے کہ خدا بھی اپنے بندوں سے ان کے سب نقائص کے باوجود پیار کرنے
کی صفات رکھتا ہے، اور جو خدا کے ہو جائیں وہ صفات ان کو عطا کرتا ہے۔ وہ پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے خامند بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے باپ بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے بھائی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں جس میں ان کی محبتیں زیادہ سائیکل نہ ہو چکی ہوں اور زیادہ پیار کرنے والی اور پیار جذب کرنے والی نہ بن چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابل پر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ حلاوت ایمانی والی بات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان حیرت و رشک سے دیکھتا ہے رفتوں کے ان آسمانوں کو جو مدینے کے آسمان تھے، جیسے آسمان نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہ بعد میں ویسے دکھائی دیے۔ جنگ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ وفات پا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو سراسیمگی کی حالت میں وہ میدان چھوڑ کر دوڑ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کوئی پتھروں پر بیٹھ رہے۔ ایسا دماغ معوف ہوا ہے اس صدمے کی شدت سے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کریں کیا۔ کچھ تھے جو مدینے سے سن کر، جن میں خواتین بھی تھیں، دوڑے ہوئے اس میدان کی طرف چلے آ رہے تھے کہ پتہ تو کریں کہ کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، ایک ایسی عورت تھی جس کا خامن اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بھائی اس میں شہید ہوا، جس کے اور بعض اقربا اسی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے جب میدان کی طرف آگے بڑھ رہی تھی تو کسی آنے والے سے پوچھا، بتاؤ کیا حال ہے، محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ سمجھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا خامند شہید ہو گیا۔ تو نے کہا، بی بی مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا، خامند کو کون پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے؟ اس نے سمجھا کہ شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض عورتوں کو خامند سے پیار نہیں ہوتا، بھائیوں سے تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا، بی بی بہت صدمے کی بات ہے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اس نے بے اختیاری سے پھر کہا اور بڑی زیادہ شدت کے ساتھ، میں نے کب بھائیوں کا پوچھا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اب اس نے سمجھا کہ ماں کی مامتا ہے جو دراصل اس کو سبق سکھائے گی۔ اس نے کہا، اے بی بی تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا، میں بیٹوں کو نہیں پوچھ رہی، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ کہتے کہتے اس کی نظر ایک ایسے گروہ پر پڑی جس کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے تھے۔ دوڑتی ہی اس طرف گئی اور محبت کی نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے محبوب آقا تو زندہ ہے تو ہر مصیبت مر گئی، تو صحیح سلامت ہے تو ہر غم غائب و زائل ہو چکا ہے۔ ان غموں کی کوئی حقیقت مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا اور رسول سے اپنے ہر دوسرے رشتے سے زیادہ محبت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی حلاوت ہوتی کیا ہے۔